گستاخ نبی کا انجام کیا ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کو عذاب کیسے ملتا ہے۔ آپ کو اس گستاخ نبی کا انجام کیا ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کو عذاب کیسے ملتا ہے، آپ کو اس ویڈیو میں سننے کے لیے ملے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن جانتے ہو مفتی سید ضیاء الدین صاحب نقشبندی کہہ رہے ہیں گستاخ نبی کا عبرتناک عذاب سنا رہے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو پر نئے آئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور مکمل ویڈیو دیکھ کر کے جانا۔ 4 منٹ کی یہ ویڈیو ہے میرے بھائی۔ ہمیں گستاخیوں سے بچنا ہے۔ یاد رکھیے اللہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن گستاخ رسول کو کبھی نہیں معاف کر سکتا۔ تو مکمل ویڈیو دیکھ کر کے جانا۔ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا۔ ڈسکرپشن کے اندر فیس بک انسٹاگرام کی لنک دے دوں گا، آپ جا کر کے وہاں سے ہمیں فالو کر لینا۔ آپ کو نصیحت کی باتیں سننے کو اور نظامت کے حوالے سے شاعری آپ کو سننے کے لیے ملے گی۔ آخر میں ایک واقعہ، ایک حکایت گستاخ نبی کی سناؤں گا، اسے میرے بھائی ضرور سن کر کے جانا۔ یہ آپ کی باتیں ہیں، آپ کے لیے ایک عبرت ہے۔ آئیے سب سے پہلے مفتی سید ضیاء الدین صاحب کی وہ ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے گستاخ رسول کا ایک عبرتناک واقعہ بیان کیا ہے اور گستاخ رسول کی سزا کیا ہوتی ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کو 4 منٹ کی دیکھیں، اس کے بعد ہم آپ سے مخاطب ہوں گے، آپ سے بات کریں گے۔ ضرور پوری ویڈیو پر بنے رہنا، تبھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلے آپ ویڈیو دیکھیں۔ ابو لہب کا بیٹا باپ کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا تجارت کے لیے، تو کم وقت جانے سے پہلے کیا بولا؟ اب بھی میں آتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ان کے رب کے بارے میں ایسی باتیں سناتا ہوں جس سے ان کا دل دکھے گا۔ تو حضور کے سامنے آ گیا اور اللہ کے خلاف حضور کے سامنے بولنے لگا۔ جب خدا کی بارگاہ کی گستاخی مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کی، حبیب کو تکلیف ہوئی۔ حبیب کی زبان سے نکلا، اللہم صلیت علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اور حبیب سے ایسی گستاخی کی، مصطفیٰ کی چادر کو کھینچ کر پھاڑ دیا۔ گستاخی کی، قلب مصطفیٰ دکھ گیا، حبیب کے قلب کو رنج پہنچا۔ حبیب نے کلمات کہے، اللہم صلیت علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے درندوں میں سے کسی درندے کو اس پر مسلط کر دے۔ یہ پلٹ کر باپ کے پاس گیا۔ باپ نے کہا تو کیا بول کر آیا؟ اس نے کہا میں نے تو ان کے بارے میں ایسا ایسا بولا، ایسا ایسا کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ جواب میں کہا کہ اے اللہ تو اس پر کسی درندے کو، کتے کو مسلط کر دے۔ تو وہ کہنے لگا ارے جو وہ بولتے ہیں وہ ضرور ہو کر رہتا ہے، اب تیری ہلاکت کا تو وقت آنے ہی والا ہے۔ اب وہ سفر میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس کی حفاظت کرتے ہوئے لے کر گیا۔ ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا تو وہاں کا راہب بولنے لگا ارے تم لوگ یہاں پر کیوں پڑاؤ ڈال رہے ہو؟ یہ زمین ایسی ہے، یہاں درندے، بھیڑیے، شیر ایسے ہی چلتے پھرتے ہیں جیسے بکریاں چلتے پھرتے نظر آتی ہیں۔ اب وہ ایسا وقت تھا یہاں سے کہیں جا نہیں سکتے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنی قوم کے لوگ جو ساتھ تھے ان کو جمع کیا، جمع کر کے کہنے لگا تم جانتے ہو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بڑھاپے پر رحم کرو، میرا یہ لخت جگر ہے۔ اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطرناک جملہ کہا ہے، مجھے ڈر ہے کہیں درندہ اس کو کھانا جائے، لہٰذا تم پورا ساز و سامان جمع کرو۔ وہ کہنے لگے تو سردار ہے، جو تو بولے گا ہم سننے کو تیار ہیں۔ سارا سامان جمع کر دیا قافلے والوں نے، پورے سامان کا ڈھیر لگ گیا اور اونچا ایک تخت کی طرح اس کو بنا دیا۔ تو کہنے لگا میرے بیٹے کا بستر اس پر بچھاؤ۔ کہا ٹھیک ہے بچھاتے ہیں۔ اس پر بستر بچھا دیا۔ کہنے لگا میرے بیٹے کو اس پر سلا دو۔ ٹھیک ہے کہہ کر سب نے اس کو چڑھا دیا، اس پر سلا دیا اور کہا تم آزو بازو اطراف سے اپنے اپنے بستروں کو لگاؤ، پہرا دیتے بھی رہو، تم اس کا خیال کرتے رہو، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کوئی نہ کوئی درندہ اس کو کہیں کھا جائے گا، مجھے ڈر ہے۔ یہ کہہ کر پورا پہرا بٹھا دیا۔ اللہ کی شان، رات کا کچھ وقت گزر گیا، جنگل کے درندوں میں سے ایک درندہ آ گیا شیر، اور آ کر ایک ایک کو سونگنے لگا جو سو رہے تھے۔ ہر ایک کو سونگ رہا ہے چھوڑ رہا ہے، ہر ایک کو سونگ رہا ہے چھوڑ رہا ہے، سارے کے سارے اطراف سونے والوں کو سونگتا تھا۔ میں جس کو پھاڑنے والا ہوں یہ وہ نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گستاخ میں جو بدبو ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ اگر ایک جیسی ہوتی تو کسی کو بھی کھا سکتا تھا، سونگ کے چھوڑ رہا ہے تو پتہ کیا چلا گستاخی کی غراضت اتنی خطرناک ہے، شیر بھی محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد ایسی چھلانگ مارا اور مار کر جہاں وہ سو رہا تھا وہاں پہنچا اور فوراً اس کو چیر کے ریزہ ریزہ کر دیا، خون بہہ گیا اس کا۔ سب کی آنکھیں کھلی،
حیران رہ گئے، اتنی حفاظت کا ہم نے انتظام کیا تھا، مگر گستاخ رسول کا انجام خدا دکھا کے بتایا ہے۔ میرے حبیب کا دل دکھانے والے سن، خدا کا قہر کب برسے گا تجھے نہیں معلوم، عذاب کا کوڑا کبھی بھی برس سکتا ہے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، مصطفیٰ آپ کا رب گھات میں ہے، آپ کے گستاخ پر اپنے عذاب کا کوڑا برسانا چاہتا ہے، کب برسانا ہے اس کو معلوم ہے حبیب، لیکن اس کو چھوڑے گا نہیں میرے مصطفیٰ، اللہ نے بتا دیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل سماعت فرما لیا ہوگا۔ یہ تھے مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، جنہوں نے گستاخ رسول کا ایک عبرتناک واقعہ اور ان کا انجام بیان کیا۔ میرے بھائی، جو نبی کریم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے اس کا انجام بڑا بھیانک ہوا کرتا ہے۔ ایک یہودی تھا، نبی کریم کے دور کی بات ہے، ایک یہودی تھا، نبی کریم کا کلمہ پڑھتا ہے، دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے جو ہے قرآن کریم کی جو آیتیں ہوتی ہیں لکھنے کے لیے دیتے ہیں، وہ یہودی لکھتا ہے اور پھر وہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں لکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ محمد اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں لکھ کر کے دیتا ہوں، محمد اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں لکھ کر کے دیتا ہوں۔ اس نے نبی کریم کی شان اقدس میں گستاخی کی، پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ وقت عرصہ گزرا، انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد جو ہے اس کے احباب نے، اس کے پڑوس نے جو ہے اسے زمین کے اندر دفنایا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو اس کی لاش زمین کے اوپر ملتی ہے، ایسا لگا جیسے لوگوں نے اسے نکال دیا ہو۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں نے جو ہے اس کو زمین کے اندر سے نکال کر کے باہر کر دیا۔ اسی طریقے سے 2-3-4 مرتبہ کیا گیا، لیکن زمین نے اس کی لاش کو قبول نہ کیا۔ کیوں؟ اس نے نبی کریم کی شان اقدس میں گستاخی کی، اس بنیاد پر جو ہے زمین نے اس کی لاش کو قبول نہیں کیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جو نبی کریم کا گستاخ ہوا کرتا ہے اس کو زمین بھی قبول نہیں فرماتی ہے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخیوں سے بچنا چاہیے، اللہ کے مقبول بندوں کی گستاخیوں سے ہمیں دور رہنا اور بچنا چاہیے۔ ہمیں ان کی عظمت، ان کی شان بیان کرنی چاہیے۔ آج کچھ نااہل لوگ ہیں جو نبی کریم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں تمہارا بھی انجام بڑا بھیانک ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن جب نبی کریم کی شان اقدس میں گستاخی ہوتی ہے تو اللہ اپنے محبوب جو ہے، رب جو ہے اپنے محبوب کی گستاخیوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمیں جو ہے گستاخیوں سے بچنا چاہیے، ہمیں نبی کریم سے عشق و محبت رکھنی چاہیے۔ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور میرے آقا ہیں، ہم غلام ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، تو ہمیں جو ہے اپنے سرداروں کے احکام، اپنے سردار کے احکام پر چلنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی کریم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو میرے بھائی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے ضرور شیئر کر دینا، تاکہ جو لوگ جو ہے نبی کریم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں انہیں جو ہے ان واقعات سے جو ہے ایک عبرت اور ایک سبق سیکھنا ہے اور ان کو بھی بچنا ہے اور توبہ و استغفار کرنا ہے۔ میرے ناظرین یاد رکھنا، جو نبی کا گستاخ ہوگا زمین اس کی لاش کو ہرگز قبول نہیں فرمائے گی۔ اس لیے میں امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، اگر اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر ضرور کر دینا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا، ہم سے جڑ جانا، اس لیے کہ ہم آپ کو